بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، تاریخ اسلام قربانی، صبر، شکر اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی ایسی داستانوں سے بھری ہوئی ہے جو ہمیں زندگی کے اصل مقصد سے روشناس کراتی ہیں۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے حضرت ہاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اہلیہ رائلہ کی کہانی، جو صبر اور ناشکری کے درمیان ایک گہرا سبق لیے ہوئے ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ملا کہ وہ اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے نومولود بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیں۔ یہ وادی بعد میں مکہ مکرمہ کہلائی، مگر اس وقت یہ ایک سنسان اور بے آب و گیا جگہ تھی جہاں نہ کوئی درخت تھا، نہ پانی اور نہ ہی انسان۔ حضرت ہاجرہ نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو انہوں نے گھبرا کر سوال کیا، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا آپ ہمیں اس ویرانے میں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے اور تب حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے دوبارہ سوال کیا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جب حضرت ہاجرہ کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ فوراً مطمئن ہو گئی اور کہا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ وہ ایمان تھا جو صبر کی سب سے بڑی مثال ہے۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس سے رونے لگے تو حضرت ہاجرہ بے چین ہو کر پانی کی تلاش میں نکلی۔ وہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے درمیان 7 چکر لگاتی رہیں مگر پانی نہیں ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے صبر کا بدلہ دیا اور حضرت اسماعیل کے ننھے پیروں کے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ یہ چشمہ زمزم تھا جو آج بھی پوری دنیا کے لیے ایک معجزہ ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پاس ایک خیمہ نصب کیا اور وہیں قیام کیا۔ آپ کھجور توڑتی اور زمزم کا پانی پی کر یہاں گزارا کرتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ماں اور بیٹے کے لیے بہترین غذا کا بندوبست کیا۔ وقت گزرتا گیا اور اسی طرح آپ صبر شکر کے ساتھ وہاں پر رہتی رہیں۔ ایک دن فاران کے اس بنجر وادی سے ایک کاروان کا گزر ہوا۔ یہ لوگ قبیل جرہم کے ایک نیک صفت اور شریف لوگ تھے جو پانی کی تلاش کر رہے تھے۔ وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے اجازت مانگی، کیا ہم اور ہماری عورتیں آپ کے ساتھ یہاں پر رہ سکتی ہیں؟ حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئیں اور انہیں یہاں آباد ہونے کی اجازت دے دی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سنسان جگہ جو تھی آباد ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شام سے مکہ آتے اور اپنی بیوی اور بیٹے سے ملاقات کرتے۔ کچھ دن قیام کرنے کے بعد آپ شام واپس چلے جاتے تاکہ دعوت دین اور تبلیغ کے کام سر انجام دے سکیں۔ بنی جرہم یہ جانتے تھے کہ ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں اور انہیں اللہ کی خصوصی تائید حاصل ہے، اس لیے بنی جرہم نے اپنی قوت کے باوجود زمزم اور اس کے پاس کی زمین پر قبضہ کرنے کی بجائے حضرت ہاجرہ سے اسے پانی کی استعمال کی اجازت لی۔ وقت گزرتا گیا۔ حضرت اسماعیل لمبے قد کے خوبرو اور خوبصورت شخص نکلے جنہیں دیکھ کر ان کی اعلیٰ نسب کا اندازہ ہوتا تھا اور جوانی میں آپ پر سب کی نظریں اٹھتی تھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہایت ہی خوش اخلاق، طبیعت کے نرم اور نیک صفت انسان تھے، جو آپ کی والدہ بی بی ہاجرہ کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا اور پیغمبروں کے گھرانے کی شان تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بنی جرہم میں گھل مل گئے اور لوگ آپ سے بہت عقیدت رکھتے تھے، لیکن ایک دن آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ وفات پا گئی۔ بنی جرہم کے لوگوں نے سوچا، کیوں نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہمارے قبیلے میں ہی کر دی جائے تاکہ آپ مکمل طور پر مکہ میں مستقل سکونت اختیار کر لیں اور والدہ کا غم بھی کم ہو جائے۔ چنانچہ قبیلہ بنی جرہم میں عمارہ بنت سعید نامی ایک خوش طبیعت اور خوبصورت خاتون تھی۔ بنی جرہم کے لوگوں نے اسماعیل علیہ السلام سے نکاح کی درخواست کی تو آپ نکاح کے لیے راضی ہو گئے۔ اس طرح عمارہ حضرت اسماعیل کی بیوی بن کر آپ کے گھر میں آ گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کوئی مشکل ذریعہ معاش نہ تھا۔ آپ علیہ السلام روز شکار کے لیے جاتے
اور اس سے جو کچھ ملتا اسی سے گزر بسر ہوتی۔ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہوئے تھے۔ معمول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو دیکھنے آئے اور دروازے پر دستک دی۔ بہو نے دروازہ کھولا اور سلام کیا، لیکن امارہ نہیں جانتی تھی کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ امارہ نے جواب دیا وہ روزی کی تلاش میں گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے کی خیریت معلوم کی اور پھر امارہ سے پوچھا کہ تمہارا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ امارہ نے جواب دیا بہت تنگ دستی سے وقت گزرتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ان کے رہن سہن اور حالات کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی ہم بدحالی میں جی رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امارہ کی پریشانیوں کو بغور سنا اور سر ہلایا۔ جب تمہارا شوہر واپس آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اس لیے اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ کو بدل لو۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ امارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ سمجھ سکی۔ شام کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو انہوں نے کچھ غیر معمولی محسوس کیا۔ انہوں نے امارہ سے پوچھا کیا کوئی آیا تھا؟ اس نے جواب دیا جی ہاں، ایک فلاں صفت کا ایک بوڑھا شخص آیا تھا اور مجھ سے آپ کے بارے میں دریافت کر رہا تھا۔ میں نے اسے آپ کی خبر دی اور بتایا کہ ہمارے حالات بہت برے ہیں اور غربت بہت زیادہ ہے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ آپ کو انہوں نے کوئی نصیحت کی؟ تو اس نے کہا ہاں، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور آپ سے کہنے کو کہا ہے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل ڈالو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ دیر خاموش رہے اور پھر فرمایا وہ بزرگ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان سے میری ملاقات تو نہیں ہو سکی، البتہ انہوں نے مجھے ایک پیغام دیا ہے کہ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں، اسے بدل دینا، یعنی تمہاری بیوی نہ شکری ہے، اسے بدل دو اور اس سے الگ ہو جاؤ۔ لہٰذا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر اسے فارغ کر دیا۔ اور اس واقعے کے کچھ عرصے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ ایک پرہیزگار اور صابر و شاکر خاتون کو گھر لائیں جو دکھ درد میں ان کی ساتھی ہو۔ لہٰذا بنی جرہم کے کچھ معزز لوگوں نے حضرت اسماعیل کو مشورہ دیا کہ ایک نیک صفت عورت ہمارے قبیلے میں موجود ہے جس کا نام ہے رائلہ۔ بعض روایتوں میں اس خاتون کا نام سیدہ بنت مزاز لکھا گیا ہے۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کے والد کو نکاح کا پیغام بھیجا اور یوں انہوں نے اپنی بیٹی رائلہ کا نکاح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ اس طرح رائلہ آپ علیہ السلام کے گھر آئی اور ایک نیک شوہر ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دروازے پر آ کر کہا اے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ اس پر رائلہ پردے میں باہر آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ رائلہ نے سمجھا یہ بزرگ کوئی مسافر ہیں، لہٰذا ان سے کہا آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں اور مہمان نوازی کا موقع دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا تمہارا شوہر کہاں ہے؟ رائلہ نے نہایت ادب اور حیا سے عرض کیا کہ وہ ہمارے لیے اللہ کی زمین سے رزق حاصل کرنے کو نکلے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی رائلہ سے پوچھا کہ تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ رائلہ نے عرض کیا اللہ کا شکر ہے کہ ہم اچھے سے زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، ہم خوشحال ہیں۔ اور پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا گھر میں کچھ غلہ یا گندم موجود ہے؟ تو بی بی رائلہ نے جواب دیا اگر آپ کو کچھ گندم یا اناج چاہیے تو میں ابھی انتظام کر دیتی ہوں انشاءاللہ۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دعا کی یا اللہ ان کے کھانے پینے میں برکت عطا فرما۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رائلہ سے فرمایا جب تمہارا شوہر آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور میری طرف سے انہیں کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کی ہمیشہ حفاظت کرے، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو اپنے والد کی خوشبو محسوس کی اور پوچھا کہ آج کوئی آیا تھا؟ رائلہ نے جواب دیا جی ہاں، ہمارے ہاں ایک بزرگ تشریف لائے جن کے چہرے پر جلال و جمال
جمال تھا اور گفتگو بھی بہت خوبصورت تھی اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ بزرگ نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ شکار کو گئے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے ہمارے گزر بسر اور حالات کے متعلق پوچھا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے خوشحال ہیں، اور انہوں نے ہمارے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کیا انہوں نے کچھ نصیحت بھی فرمائی تھی؟ تو رائلہ نے جواب دیا، جی ہاں، وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور آپ کو حکم دیا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کی ہمیشہ حفاظت کریں۔ مسکراتے ہوئے فرمایا، وہ بزرگ میرے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ چوکھٹ تم ہو جس کے بارے میں انہوں نے مجھے نصیحت کی ہے کہ اسے زندگی بھر ساتھ رکھنا، کیونکہ تم ایک نیک بی بی ہو۔ بی بی رائلہ جرہم قبیلے کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ دیندار اور پاک باز تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول پر کامل یقین اور توکل رکھتی تھیں، اور ہر دکھ درد اور زندگی کے اتار چڑھاؤ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ انہیں دنیا کی زیب و زینت سے زیادہ آخرت کی چاہت تھی۔ بی بی رائلہ کو یہ احساس تھا کہ وہ ایک ذمہ دار پیغمبر کی بیوی ہیں، جنہوں نے اللہ کے لیے دین کا راستہ اختیار کیا، اس دنیا میں بھیجا، اور ان کی ذمہ داری اس زمین پر توحید کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی، لہٰذا اللہ نے ان کی اولادوں میں برکت عطا کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ کے ہاں 12 بیٹے اور 1 بیٹی کی ولادت ہوئی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہی ہے کہ مکہ میں ہر چیز فراوانی سے پائی جاتی ہے۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں سے کئی عرب قبیلے وجود میں آئے، جن میں سے ایک قبیلہ قریش بھی وجود میں آیا، جن میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے سبق پوشیدہ ہیں کہ ایک بیوی کا اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کیسا طرز عمل ہونا چاہیے۔ عورت کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت اور مال کی حفاظت کرے۔ بہترین بیوی کی خوبیوں میں سے ایک خوبی شوہر کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو فیملی فرینڈز میں شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔